بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں آئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ قرآن میرے سینے سے نکل جاتا ہے اور میں اس کو یاد نہیں رکھ پاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا، اے ابو الحسن، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے اور ان لوگوں کو بھی نفع دے جن کو تو سکھائے، اور جو کچھ تو سکھائے وہ تیرے سینے میں بھی قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جی ہاں، آپ مجھے سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کی رات ہو تو اگر اس کے آخری حصے میں عبادت کر سکے تو کرو، کیونکہ وہ وقت مشہود ہے اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہی بات میرے بھائی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہی تھی کہ میں عن قریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، یہاں تک کہ جمعہ کی رات آ گئی۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو رات کے درمیانی حصے میں عبادت کرو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو رات کے پہلے حصے میں عبادت کرو۔ اور عبادت کا طریقہ کار یہ ہے، 4 رکعت نوافل پڑھو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد الف لام میم تنزیل السجدہ، تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد حامیم الدخان، اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد تبارک المفصل پڑھو۔ جب تشہد سے فارغ ہو تو اللہ کی حمد و ثنا کرو اور میرے اوپر اور تمام انبیاء پر آسان طریقے سے درود بھیجو، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے مغفرت دعا کرو جو اس سے پہلے ایمان لائے، اور تمام مرد مومن اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ پھر سب سے آخر میں یہ دعا کرو، اے اللہ مجھ پر رحم کر جب تک تو مجھے زندہ رکھے، میں گناہوں سے بچا رہوں اور میں فضولیات کو چھوڑے رکھوں، اور یا اللہ مجھے وہ حسن نظر عطا کر جو تجھے مجھ سے راضی کر دے۔ اے اللہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے بزرگ اور ایسی بزرگی اور عزت والے جو کبھی ختم نہ ہو، اے اللہ، اے رحمان، میں تیرے جلال اور نور کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے دل کو اپنی کتاب یاد کرنے کے قابل کر دے، جیسا کہ تو نے مجھے سکھایا ہے، اور تو مجھے اس کی تلاوت اس طریقے سے کرنے کی توفیق دے جو تجھے مجھ سے راضی کر دے۔ اے اللہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، ایسی بزرگی اور عزت والے جو کبھی کم نہ ہو، اے اللہ، اے رحمان، تیرے جلال اور نور کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی کتاب کے ساتھ میری آنکھوں کو روشن کر دے، اور اس کے ساتھ میری زبان کو روانی دے دے، اور میرے دل کو کشادہ کر دے، اور میرے سینے کو کھول دے، اور میرے بدن کو صاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا حق پر میری مدد کرنے والا کوئی نہیں، اور تیرے سوا مجھے یہ چیز کوئی نہیں دے گا، اور ہر طاقت اور قوت اس اللہ کے لیے ہے جو بڑا ہے، عظمت والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، یہ عمل 3 جمعہ یا 5 یا 7 جمعہ تک کرو، اللہ کے حکم سے دعا قبول ہوگی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کوئی شخص مومن ہوتے ہوئے کبھی خطا نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 5 یا 7 جمعہ یہ عمل نہیں کیا تھا کہ اسی طرح کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے پہلے 4 یا اس کے قریب کچھ آیات بھی سیکھ نہیں پاتا تھا، جب میں ان کو پڑھتا تھا تو بھول جاتا تھا، لیکن آج کل میں 40 کے قریب آیتیں سیکھ لیتا ہوں، اور جب ان کو پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے گویا کہ کتاب اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور میں کوئی حدیث سنا کرتا تھا اور جب اس کو میں دہراتا تو بھول چکا ہوتا، اور اب میں کئی احادیث سنتا ہوں تو جب ان کو بیان کرتا ہوں تو کوئی حرف بھی نہیں بھولتا۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم ابو الحسن مومن ہے۔